السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ آپریشن رجیم چینج کے نتائج سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ دو وجہ سے آپریشن رجیم چینج جو نظر آ رہا ہے یا جو پیش آ رہا ہے یا عوام جو دیکھ رہے ہیں، دو وجہ سے آپریشن رجیم چینج کیا گیا تھا۔ ایک، ملک ٹھیک ہونے جا رہا تھا، ملک خوشحال ہونے جا رہا تھا، لوگوں کے پاس روزگار تھا، کام تھا، انڈسٹری چل رہی تھی، اس کو ظاہر تباہ کرنا تھا۔ ان زرداری کو، شہباز شریف کو، فضل الرحمان کو، ان چوروں کو عوام پر مسلط کر کے جو 5 مہینے میں اکانومی کو تباہ کیا ہے۔ آٹا ڈبل ریٹس میں ہو گیا، 600 روپے، 500 روپے، 550 روپے کا 10 کلو آٹا ہوتا تھا، اب 1200 روپے کا بھی نہیں کراچی میں دستیاب۔ گھی، چینی، سبزیاں، مرغی، گوشت، میڈیسنز، ایک ایک چیز مہنگی ہو چکی ہے، ایک ایک چیز کے ریٹ ڈبل ہو چکے ہیں۔ ایک تو عوام کو ستیہ ناش کیا، عوام کا ستیہ ناش کیا، غریب 80%، 85% پاکستانی قوم 25، 30، 35، 40 ہزار روپے مہینہ کماتی ہے، ان کا گزارا کس طرح ہوگا؟ بجلی کے بل، جس گھر کا بیچارے کا، جس غریب کا بجلی کا بل 5,000 روپے کا آتا تھا، 15,000 روپے کا بجلی کا بل آ رہا ہے، کیسے وہ غریب گزارا کرے گا؟ ہر چیز، پیٹرول 150 روپے کا ملتا تھا، وہ بڑھا تھا 235 روپے کا پیٹرول دے رہے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں 35% پیٹرول کم ہو چکا ہے، اور یہ پیٹرول ہمیں مہنگا کری جا رہے ہیں۔ اور اس بار کم کرنے کا 6-8 روپے کم کرنے کی آواز تھی تو مفتاح اسماعیل صاحب غائب ہو گئے، خطاب ہی نہیں کیا۔ پاکستانی عوام کا، غریب عوام کا، مڈل کلاس کا خون چوس کے رکھ دیا ان 5 مہینوں میں۔ تو ایک تو ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے یہ آپریشن رجیم چینج کیا، سب کو پتہ ہے کس نے کیا ہے، لیکن ملک کی اکانومی 5 مہینوں میں جو پٹا بٹھایا ہے، قوم آپ کو اپنی بددعاؤں میں ضرور یاد رکھے گی۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا اہم مقصد کیا تھا؟ امریکہ کو ایئر اسپیس دی گئی، وہاں سے افغانستان میں اٹیک ہوا۔ یہ جو خبر آ رہی ہے، سورسز کہہ رہی ہیں، یا کہہ لیں کہ افغانستان کے وزیر خارجہ نے کلیم کیا ہے، جو ملا عمر کے بیٹے ہیں انہوں نے کلیم کیا ہے، اس پہ کوئی خاص طور پہ واضح کوئی تردید نہیں آئی ابھی تک۔ تو ایک جو سورسز کلیم کر رہی ہیں یا جو آواز آ رہی ہے یا مارکیٹ میں نیوز چل رہی ہے، ایک تو ایئر اسپیس امریکہ کو دے دی۔ دوسرا، بھارت سے، انڈیا سے تجارت بحال کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو عوام کے رد عمل کی وجہ سے رکے ہوئے، ورنہ تو نوٹیفکیشن بھی تقریباً بحال ہو جانا تھا، اور انڈیا سے ٹریڈ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج یروشلم پوسٹ میں خبر آتی ہے کہ پاکستانی وفد اسرائیل خفیہ ملاقات کے لیے پھر سے پہنچ گیا ہے۔ کچھ 2-2.5 مہینے پہلے بھی ایک ایسی خبر آئی تھی کہ وفد اسرائیل پہنچا ہے۔ آج بھی ایک خبر آئی یروشلم پوسٹ میں اور i24 نیوز میں، یہ خبر آئی ہے، اسرائیلی نیوز چینل پہ بھی خبر آئی، یروشلم پوسٹ پہ بھی خبر آئی ہے کہ پاکستانی وفد مشرف کے دور کے ایک وزیر، سابق جو وزیر کہہ لیں، ان کی قیادت میں اسرائیل ملاقات کرنے، خفیہ ملاقات کرنے پہنچا، اور اسرائیلی پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوگی اس وفد کی۔ وہ یاد ہوگا سب کو، احمد قریشی کے ساتھ جو وفد گیا تھا تو کیا حال ہوا تھا۔ یہ ملک کا سودا ہو رہا ہے آپریشن رجیم چینج کے بعد۔ یہ آپریشن رجیم چینج ہوا ہی اس لیے تھا کہ ملک کو بیچنا تھا امریکہ کے، اسرائیل کے، انڈیا کے ہاتھوں۔ ان 5 مہینوں میں کشمیر کے ایشو پر کوئی بات نہیں ہوئی، ان چوروں نے، ان غداروں نے کوئی بات نہیں کی۔ اسرائیل کی طرف دوسرا دور ہے، بھارت سے ٹریڈ شروع کرنے کی کوشش ہے، امریکہ کو ایئر اسپیس دینے کی کوشش ہے۔ یہ اس وجہ سے آپریشن رجیم چینج ہوا تھا۔ ایک تو ملک کی اکانومی کا پٹا بٹھانا تھا، عوام کو آٹا، چینی، دال، گھی کے پیچھے اتنا نہ لگا دو کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے ملک کے ساتھ کیا اشر ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ جو فرانس کے سفیر سے آج ملاقات کر لی شہباز شریف نے، تو اب وہ تحریک لبیک والوں کو کوئی موقف آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ ٹرانسجینڈر بل پاس کر دیا ان ظالموں نے، فضل الرحمان صاحب نے کوئی آواز اٹھائی؟ نہیں اٹھائی۔ صرف واحد جماعت اسلامی ہے جو آواز جس نے اٹھائی ہے۔ پی ٹی آئی کو بھی اس کے بل کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، عوام منتظر ہے آپ کی۔ لیکن آپریشن رجیم چینج نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے وہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی، آپریشن رجیم چینج کرنے والوں کو اور ان چوروں کو، ان غداروں کو عوام پر مسلط کرنے والوں کو۔ پاکستان کا سودا ہوا، پاکستانی اکانومی کا پٹا بٹھایا گیا، اب انڈیا سے ٹریڈ شروع کروائی گئی، آج خفیہ دور پر اسرائیل وفد بھیجا گیا ہے۔ اچھا، مزے کی بات کیا، مشرف کے دور کے ایک وزیر اس وفد کی قیادت کر رہے ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں۔ تو مشرف کے دور کے وفد وزیر کیوں قیادت کر رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کیا اس سازش میں شامل ہے اسرائیل سے ملاقات کرنے کی؟ کیا کشمیر اور فلسطین کا سودا کیا جا رہا ہے؟
اور کون کس کی اجازت سے یہ وفد گیا ہے، کون شامل ہے، کیا پی ڈی ایم کی زرداری کی شہباز شریف کی مرضی اس میں شامل ہے یا ان سے پوچھے بغیر کسی اور نے یہ وفد بھیجا ہے؟ عوام کو ایک ایک چیز پر سوال اٹھانا چاہیے۔ قائد اعظم جب کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، پاکستان اس کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ عمران خان کو ہٹانے کا ایک مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اسرائیل کے متعلق کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، اور جو لوگ عمران خان کو پریشرائز کر رہے تھے سب کے سامنے۔ تو کس نے یہ وفد بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کیا مقصد تھا، کیا اسرائیل سے بات منوانی ہے، کیا اسرائیل کی بات ماننی ہے، کیوں اسرائیل کو ماننے کی سازش کی جا رہی ہے؟ ایٹمک ملک اسرائیل ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، واحد اسلامک ایٹمک پاور ہیں ہم، اور اسرائیل ہمارا سب سے بڑا بدترین دشمن ہے۔ 1973 میں اس وقت کے اسرائیلی پریزیڈنٹ نے پیرس میں کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی عرب اسرائیل وار کے بعد کہ اب ہمیں عرب سے کوئی خطرہ نہیں ہے، عرب ہماری مٹھی میں ہے، ہمیں خطرہ ہے تو صرف پاکستان سے ہے۔ اس وقت تو پاکستان ایٹمک پاور بھی نہیں تھا۔ 2019 کا جہاز والا واقعہ جو انڈیا کے ساتھ ہوا تھا اس میں بھی اسرائیلی پائلٹ شامل تھا، جو رپورٹس آ رہی ہیں، اور پاکستان کے خلاف آج تک جتنے بھی سازشیں ہوئی ہیں، جتنے بھی پاکستان کے خلاف کوئی کام ہوا ہے، کوئی سازش ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے، سب میں اسرائیل ملوث تھا۔ تو کس یہ کہنے پر کس کی اجازت سے اسرائیل وفد بھیجا گیا؟ عوام کو اس ایک ایک چیز پر سوال اٹھانا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شاید شہباز شریف ہو، زرداری ہو یا کوئی اور ہو، جس نے بھی اسرائیل میں پاکستانی وفد بھیجا ہے، اسرائیل کو سے تعلقات بحال کرنے کی کسی نے بات بھی کی نا، عوام اس کو جینے نہیں دے گی اس ملک میں، اور شاید باہر کے کسی ملک جو بھاگ جائے اس کو بھی جینے نہیں دے گی۔ تو اس لیے اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اسرائیل کچھ بھی ہمیں دینے کو تیار ہو جائے، یہ خفیہ جو ملاقاتیں ہیں یا پیچھے سے چپ کر کے اسرائیل تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام کو ایک تو اس کے خلاف آواز بھی اٹھانی چاہیے، اور یہ ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عوام آپ کا جینا حرام کر دے گی اگر اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے کی کوئی کوشش بھی ہوئی تو۔ شکریہ۔